حال ہی میں جو ابھی اس وقت جو تنازع کھڑا ہو چکا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس کی بات شاید اس حد تک نہیں کی جا رہی ہے، پانی کے حوالے سے ایک ایسا ملک، ایک ایسا دشمن جس کا ہمیں سامنا ہے کہ جو عالمی قوانین کو نہیں مانتا ہے، جو عالمی اداروں کی طرف سے دیے گئے فیصلوں کو وہ نہیں مانتا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ دریائے چناب کا 19 ایکڑ تقریباً پانی کا رخ موڑنے کے لیے پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ بولیوں کا سلسلہ جو جاری ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان ہر لحاظ پر سفارتی سطح کے اوپر اقدامات کر رہا ہے، اداروں کی طرف سے فیصلے بھی آ رہے ہیں، انتباہ بھی پاکستان جاری کر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ ایٹ دی اینڈ عسکری پوائنٹ آف ویو، عسکری میدان کے اندر ہی جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا؟ جی بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے انٹرنیشنل جو معاہدے ہوتے ہیں، خاص طور پر انڈس واٹر ٹریٹی ہمارے سامنے ہے، وہ بڑی ڈیلیبریشن سے اور مہینوں کی مذاکرات اور کلیبریشن کے بعد یہ ڈسکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی فائنلائزیشن ہوتی ہے۔ وہاں پہ یہ بائنڈنگ بھی ہوتی ہے۔ اس صورت میں ورلڈ بینک ہمارا گارنٹیئر ہے اور ہم نے کئی دفعہ اپروچ بھی کیا ہے ورلڈ بینک کو کہ وہ ظاہر ہے یہ ہندوستان کی جو زیادتیاں ہیں، جو انفیئر انکروچمنٹ کہوں گا میں اس کو ایڈریس کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ دنیا کے جتنے مانیٹری فنڈ ہیں یا کوئی اور انٹرنیشنل بڑی سپر پاورز ہیں، وہ اپنی انٹرسٹ یا اپنے جو بینیفٹس ہوتے ہیں ہندوستان کے ساتھ کنیکٹڈ، اس کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس کے مائکروسکوپ کے ذریعے اس سے ٹنل کے تھرو دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھنا کہ اب اس طرح، حالانکہ اور دوسری ڈٹائی ہندوستان کی طرف سے بھی ہے کہ وہ انٹرنیشنل معاہدوں کی اگر اس کے خلاف کوئی ڈیسیژن آ بھی جاتا ہے، جیسے ورلڈ بینک نے کئی دفعہ کہا بھی ہے، تو اس کو وہ اس کو کہتے ہیں خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے۔ عسکری میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ دیکھیے عسکری بڑا آسان ہوتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا، اس طرح کی چیزوں کو جو ڈیم بنتے ہیں، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں obviously۔ کسی سٹیج پر اگر ہمارا پانی روکا گیا ہندوستان نے، تو وہ بہت ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ یہ صرف ون ٹائم نہیں ہوتا، یہ لانگ ٹرم میں ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے، ہماری گروتھ ہے، ایگریکلچر ہے، اکانومی ہے، بلکہ آنے والی نسلیں ہیں، ان کی ایک گروتھ یا ویل بینگ رک جاتی ہے۔ تو ملٹری میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، لیکن کیپیبلٹی وائز اگر آپ صرف پوچھ رہے ہیں کہ ہماری پاک فضائیہ کی خاص طور پر کیپیبلٹی ایسی کوئی ہے کہ اگر کوئی ہمارا پانی انٹینشلی روکا گیا اور کسی صورت ہمارے پاس کوئی چوائس نہ رہی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو ایسے پروجیکٹس کو ٹیک آن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں اسی سانس میں آخری ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ہمیں بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس پانی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن دریاؤں کا اویلیبل بھی ہے، ہم نے بدقسمتی سے 78 سالوں میں اس کا بھی صحیح سٹوریج کا انتظام نہیں کیا۔ ہمارے واٹ ایور انٹرسٹ ہے، ہمارے پروونسز کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن ہمیں کہیں زیادہ ہندوستان میں آپ کو کسی صوبے کی طرف سے آواز نہیں آتی، آپ دیکھ لیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے، اگر ہندوستان ہمارا پانی زیادہ کھول دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلڈ آ گیا، ہندوستان کا قصور ہے۔ اگر ہندوستان ہمارا پانی روک لیتا ہے تو ہم قحط کے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہندوستان پہ اتنی ڈپینڈنسی رکھنے کی بجائے اپنے آلٹرنیٹس بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہماری سٹوریج کیپیسٹی اور ہمارا جو سسٹم ہے اریگیشن کا وہ متاثر اور خطرے میں نہ پڑے۔